जहन्नुम के अंगारे किस इंसान को खिलाए जाएंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए. बेनमाजी को, बी. चोर को, सी. झूठ बोलने वाले को, डी. हराम खाने वाले को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी. जहन्नुम के अंगारे हराम खाने वाले को खिलाए जाएंगे। सवाल नंबर 2, गुस्ल करते वक्त जिस्म पर कितनी मर्तबा पानी बहाना फर्ज है? आपके ऑप्शन है ये। ए. 1 मर्तबा, बी. 2 मर्तबा, सी. 3 मर्तबा, डी. 4 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी. गुस्ल करते वक्त जिस्म पर 3 मर्तबा पानी बहाना फर्ज है। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए. 3, बी. 5, सी. 7, डी. 14। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी. कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं। सवाल नंबर 4, रोज़ेदार जन्नत में किस दरवाजे से दाखिल होंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए. बाबुस सलात, बी. बाबुल जिहाद, सी. बाबुल रैयान, डी. बाबे रमज़ान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी. रोज़ेदार जन्नत में बाबुल रैयान दरवाजे से दाखिल होंगे। सवाल नंबर 5, चंद्र ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन है ये। ए. नमाज़े कसूफ, बी. नमाज़े इस्तक़सा, सी. नमाज़े इस्तखारा, डी. नमाज़े तहज्जुद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए. चांद ग्रहण के वक्त नमाज़े कसूफ पढ़ी जाती है। सवाल नंबर 6, मुनाफिकीन ने कौन सी मस्जिद तामीर करवाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए. मस्जिद कुबा, बी. मस्जिद कर्तबा, सी. मस्जिद ज़र्रार, डी. मस्जिद अक्सा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी. मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़र्रार तामीर करवाई थी। मुनाफिकीन इस मस्जिद में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें किया करते थे। जब ये बात आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पता चली तो आपने इस मस्जिद को गिरवा दिया था। इस मस्जिद का जिक्र कुरान मजीद की सूरह तौबा में आया है। सवाल नंबर 7, अहदीस पर मुश्तमिल 6 किताबों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए. शरीफाए सादिका, बी. सहासिता, सी. गुलदस्ताए हदीस, डी. कस्फुल महजूब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी. अहदीस पर मुश्तमिल 6 किताबों को सहासिता कहते हैं। नंबर 1, सही बुखारी, नंबर 2, सही मुस्लिम, नंबर 3, जामिया तिर्मिजी, नंबर 4, सुनान अबू दाऊद, नंबर 5, सुनन निसाई, नंबर 6, सुनन इब्ने माजा। सवाल नंबर 8, इमाम अबू हनीफा का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ये। ए. मुहम्मद बिन इस्माइल, बी. मुहम्मद बिन इदरीस, सी. मुहम्मद बिन हम्बल, डी. नोमान बिन साबत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी. इमाम अबू हनीफा का असल नाम नोमान बिन साबत था। सवाल नंबर 9, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने किस बाजार में बेचा था? आपके ऑप्शन है ये। ए. मिस्र के, बी. शाम के, सी. ईरान के, डी. इस्तांबुल के। आपका टाइम शुरू होता है अब।
صحیح جواب ہے اے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مصر کے بازار میں بہت سستے دام میں بیچا تھا۔ سوال نمبر 10، نماز پنچگانہ میں کل کتنے فرض ہیں؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے 15، بی 16، سی 17، ڈی 18۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، نماز پنچگانہ میں کل 17 فرض ہیں۔ سوال نمبر 11، دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے فجر، بی جوہر، سی مغرب، ڈی عشاء۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، دعائے قنوت نماز عشاء کی وتر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 12، سب سے پرانی الہامی کتاب کون سی ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے انجیل، بی زبور، سی توریت، ڈی قرآن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سب سے پرانی الہامی کتاب توریت ہے۔ سوال نمبر 13، ناخون پر کس نشان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم ظفر میں ناخون انسان کے وجود کے محافظ ہوتے ہیں۔ روحانی یا جسمانی اعتبار سے جب انسان کے شریر میں کوئی کمی آتی ہے تب ناخون پر نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے ناخون کے نچلے حصے پر چاند کی طرح سفید نشان ہوتا ہے تو ایسا انسان زیادہ سے زیادہ پانی پینا شروع کر دے، لیکن اگر نشان ناخون پر نقطوں کی طرح ہے تو ایسا انسان گوشت، مچھلی، دہی اور ہری سبزیاں اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ اللہ کے کرم سے اگر یہ نشانات جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہوں گے تو ختم ہونے لگیں گے، لیکن اگر یہ نشان جسمانی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہیں تو ماہرین کے تجربات کے حساب سے ان نشان کا مطلب کچھ یوں ملتا ہے: اگر اس طرح کا سفید نشان انگوٹھے پر ہے تو اس انسان پر نظر اور حسد کے اثرات ابھر سکتے ہیں۔ ایسے انسان کو صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سوتے وقت چاروں کل پڑھے۔ ایسا کرنے سے اللہ کی حفاظت میں ہو جائے گا نظر اور حسد سے۔ اگر نشان شہادت کی انگلی کے ناخون پر ہیں تو ایسے انسان پر اس کا دشمن حاوی ہونا چاہے گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلے 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کر نکلے، انشاءاللہ اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر نشان بیچ والی انگلی کے ناخون پر ہے تو ایسا انسان غصے اور جذبات میں آ کر غلط فیصلے کرنے لگے گا۔ اس کے اندر چڑچڑاپن بہت زیادہ آ جائے گا۔ اسے چاہیے جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر نکلے۔ اللہ کے کرم سے وہ اپنے احساسات پر قابو پا لے گا۔ اگر ناخون پر نشان اس انگلی پر ہے تو کامیابی اور کامرانی میں رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ روزانہ 1 گلاس دودھ پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیے، انشاءاللہ اس کی زندگی اور کامیابی میں آنے والی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر نشان ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ناخون پر ہے تو اس کا مطلب وہ کسی ایسے انسان سے چوٹ کھائے گا جسے وہ خود سے چھوٹا اور کمزور سمجھتا ہوگا۔ ایسے انسان کو چاہیے کسی کو بھی چھوٹا اور کمزور نہ سمجھے اور ہر انسان کی بات پر غور و فکر کرے تاکہ وہ تمام صحت سے محفوظ رہے۔ اس سوال میں بتائی گئی ساری باتیں ماہرین کے تجربات کہتے ہیں، یہ قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں۔ کون سی بیماری اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ آدھے سر کا درد، آپشن بی کان میں درد، آپشن سی کمر میں درد اور آپشن ڈی دل کی سختی درد۔ اس کا صحیح جواب ہے قساوت قبلہ ہے کہ ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ قساوت قبلی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سخت مزاجی، سنگ دلی اور کٹھور پن کا شکار ہو جائے، رحم دلی اور نرم مزاجی اس کی طبیعت میں باقی نہ رہے، دل کے اندر سختی اور بے رحمی معاصی و ذنوب پر جری ہو جائے اور مسلسل گناہوں پر اصرار کرنے کا باعث پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان بڑے بڑے گناہوں کو بھی بلا خوف و خطر
اور بے حیائی سے انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر گناہوں پر مصر ہو جانا اللہ کے عز و عجب کو دعوت دینا ہے، چنانچہ اللہ پاک ایسے نافرمان بندوں کے دل سخت کر دیتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہے۔